बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 22 फरवरी है, मंगल का दिन है और आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है वो कल रात से एक अजीब ही शिद्दत पकड़ गया है। कल रात से जो है ऑयल की प्राइजेस को जो है वो भी $99 को हिट कर रही हैं और इसी तरह से जो है गोल्ड की प्राइजेस में भी खासा इजाफा हो चुका है। कल रात रशियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसमें जो उनके आप कह लें कि एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ उनके जितने कुछ इत्तेहादी थे वो बैठे थे और उसके साथ फिर उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और 1 घंटे तक जो है वो रूसी टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर वो जो है खिताब करते रहे। और उस दौरान उन्होंने जो है प्यूटन ने जो है मशरकी यूक्रेन में रूसी फौज भेजने का हुक्म दे दिया और उसके साथ साथ दोनेस्टिक और लोहानजिक जो कि मशरकी यूक्रेन के जो दो सूबे हैं जिनमें रूसी जो हमायत याफ्ता बागी हैं उनका कंट्रोल है, उनको जो है आज़ाद मुल्क करार दे दिया और उनको तस्लीम कर लिया। जिसकी वजह से पूरी मगरबी दुनिया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और सारा यूरोपीय यूनियन जो है, उनको कल रात की इतनी मिर्चें लगी हुई हैं कि आपको बता नहीं सकते। और पूरी मगरबी दुनिया और उनका मीडिया जो है वो रशिया की धज्जियां उड़ाने के ऊपर लगा हुआ है और कह रहे हैं कि जी हम सब इकट्ठे हो रहे हैं, हम और इसका रशिया को बहुत हार्ड कोर किस्म का जो है जवाब देंगे। रशिया के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की जो है सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं और तबाही किस्म की जो है इस टाइम मीटिंग चल रही है। पूरे बरतानिया, अमेरिका जितने भी हैं ये सारे सर जोड़कर बैठ गए हैं और रशिया एक अकेला जो है वो बिल्कुल इनके सामने खड़ा हो गया। एक तरफ पूरा मगरिब, यूरोपीय यूनियन के साथ अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जितने नेटो अलाइज हैं वो एक तरफ है और सिर्फ रशिया एक साइड पर और रशिया के सामने। और मैक्सिमम इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगानी है। कभी भी जो है यूरोप रशिया के सामने लड़ने के लिए नहीं खड़ा होगा और ना ही लड़ सकेगा, क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी जो है इस टाइम पूरी दुनिया में सिर्फ या तो चाइना के पास है या सिर्फ रशिया के पास है। और रशिया और चाइना बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। चाइना बारहा कह चुका कि हम हर फोरम के ऊपर रशिया के साथ खड़े हुए हैं और ये बात अच्छी तरह जानता है यूरोप, अमेरिका और बरतानिया कि रशिया के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, अगर रशिया को ये लगा कि पूरा यूरोप और नेटो जो है ये मुझ पर मिलकर हमला करें तो रशिया पूरी दुनिया को 1 से 1.5 घंटे के अंदर बर्बाद करके रख सकता है। रशिया के पास ऐसी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है और ये बात अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कभी भी जो है रशिया के साथ यूरोप जो है लड़ाई करने नहीं देगा। आज इसकी तफसीलात बताएंगे आपको। और इमरान खान साहब का जो दौरा है वो कल से शुरू हो रहा है। इमरान खान साहब कल या आज रात को निकल जाएंगे और कल शाम तक जो है इमरान खान साहब मॉस्को पहुंच जाएंगे। 23 और 24 फरवरी को तक इमरान खान साहब 2 दिन का दौरा है, जिसमें 24 फरवरी को इमरान खान साहब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कुछ जो मीटिंग्स हैं उनकी वो बताएंगे और किस किस टॉपिक के ऊपर बात होगी ये भी आज आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने रशियन टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें जो है किस तरह मगरिब के बारे में बात की। हमेशा से जैसे इमरान खान साहब का एक तरीका है बात करने का, मगरिब की हर वो चीज जो मगरिब की खामियां और जिस तरह पिछले 20 साल में मगरिब ने यहाँ जो कुछ किया है, हमें अपना अलाइज बनाने के बावजूद जिस तरह की बिहेवियर हमारे साथ था अमेरिका को और नेटो अलाइज का, और उसके बाद फिर इंडिया जो करता रहा, तो बड़े खुले अल्फाज में जो इमरान खान साहब ने तनकीद की, जैसे हमेशा इमरान खान साहब करते रहे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने मोदी को मनाजरे की भी ऑफर दे दी कि मेरे साथ बैठे मोदी और बात करे तो मैं देखता हूँ। उसको सिंपल लफ्जों में इमरान खान साहब ने मोदी को पूरी दुनिया के सामने जलील किया कि मोदी मेरे साथ मनाजरे में आगे बैठे। और वो मोदी कभी भी नहीं आएगा जो प्रॉम्प्टर से जो है पढ़ता है, तकरीर पढ़ता है और बाकायदा उनकी जो एक लेटेस्ट वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बाकायदा लिख रहे थे किताब में सॉरी, जिसमें वो लिख रहे थे किताब में कुछ लिखना चाह रहे थे लेकिन उस तरफ ऊपर पेन ही घुमाए जा रहे थे। वो किसी उसके ऊपर विजिट के ऊपर गए हुए थे, तो जैसे किताब में अपने अपने ख्यालात दिखते हैं जब प्रेसिडेंट आते हैं या कोई वजीर आते हैं, तो वो उस किताब में ख्यालात लिखने की बजाय वो ऊपर से पेन घुमा रहे थे। तो उन्होंने क्या इमरान खान साहब के साथ वो करना है, मुनाजरा करना है। तो बड़े खुले अल्फाज में इमरान खान साहब ने इंटरव्यू भी दिया। तो ये सारी तफसीलात आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब का विजिट जो है रशिया का, उसमें इमरान खान साहब की क्या क्या मसरूफियात हैं। इमरान खान साहब 23 फरवरी की शाम को मॉस्को पहुंच जाएंगे, जहां रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा इमरान खान साहब का इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। 24 फरवरी को रूसी सदर से मुलाकात करेंगे और इसके साथ साथ नायब वज़ीर आज़म जो है जो कि रशिया के, उनके साथ भी मुलाकात होगी, जिसमें कसीर पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। फिर रूसी सदर के साथ जब मुलाकात होगी तो कसीरुल जहती शराकत दारी के ऊपर जो है काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान जिस चीज़ को लेके जा रहा है कि जी हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी है, रशिया के साथ पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाए, जो कि पिछले साल 1.5-2 साल के अंदर बहुत बेहतरी आई है
اور رشیا جیسے کہ چاہتا ہے کہ وہ سی پیک میں انویسٹ کرے، اور اگر رشیا انویسٹمنٹ لے کے پاکستان آتا ہے، سی پیک میں انویسٹ کرتا ہے، تو پاکستان کو بہت بڑا جو ہے ایج ملے گا، اور پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا سہارا ملے گا، اور یہ جو آئی ایم ایف اور مغرب سے جو ہماری جان چھٹ جائے گی، جس طرح پچھلے 30-40 سال سے مغرب نے ہمیں اپنے قرضے میں دبایا ہوا ہے اور بالکل پاکستان کی اکانومی کو ایسے نوچا ہوا ہے، بالکل پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو پاکستان اسی لیے روس اور چائنا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اسے چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے ان چیزوں سے آزاد کروا دیا جائے، تاکہ پاکستان بھی جو ہے کھل کر سانس لے سکے، اور وہ صرف رشیا اور چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے اوپر ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہے رشین صدر کے ساتھ اسی کی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ جو اسٹریم گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو کہ بڑی دیر سے ایک پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر بات چیت چلے گی، اور پاکستان اس کے اوپر عزم کا ادا کرے گا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے پروجیکٹ۔ اگر رشیا گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ اس کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ روس کہہ چکا ہے کہ جی ہم اس کو بنانے میں جو ہے فل آپ ہمارا انٹرسٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کیا جائے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ماسکو کا جو تنازع، روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے، اس کے اوپر ولادیمیر پوٹن نے کل رات جو کام ڈالا ہے، جس میں انہوں نے جتنے اتحادی تھے ان کو بلا کر جو دو علاقے ہیں لوہانسک اور ڈونیٹسک، ان کی آزادی کو تسلیم کر لیا، اور ان کو باقاعدہ جو ہے ملک کی حیثیت دے دی ہے، اور اپنی فوج بھی جو ہے رشین فوج اس کو بھی بھیجا جا رہا ہے ان دو صوبوں میں، کہ وہاں کے امن و امان کا جو ہے قائم کیا جائے، اور اس چیز کو لے کر پوری دنیا کا مغرب اور جتنے یورپی یونین کے الائز ہیں، جو کہ پچھلے کئی دنوں سے امریکہ سمیت روس کے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ جی اگر آپ نے ایسا کیا یا انویڈ کیا تو ہم آپ کے اوپر سخت قسم کی جو ہے سینکشنز لگانے جا رہے ہیں۔ ابھی تک رشیا نے باقاعدہ یوکرین کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چھڑی، نہ ہی کوئی حملہ کیا ہے، اور نہ ہی یوکرین کے کسی علاقے میں ان کی فوج گھسی ہے۔ یہ وہ مشرقی یوکرین کے صوبے ہیں جو پہلے ہی سے ہی رشین جو باغی ہیں، حمایت یافتہ باغی ہیں، ان کے کنٹرول میں تھے، اور یوکرینی علیحدگی پسند جو لوگ ہیں جو کہ یوکرین سے علیحدگی چاہتے ہیں، ان تنظیموں کو کنٹرول میں تھے، اور آلریڈی رشیا کے کنٹرول میں ہی تھے، ان کو بیسیکلی یہی کہا جائے گا۔ تو ان کی آزادی کو تسلیم کیا، لیکن مغرب نے اور خاص طور پہ امریکہ نے کل رات سے ایسے شور مچایا ہوا ہے کہ ان کو اس طرح کی مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی اسکرین کے اوپر چل بھی رہی ہے، جو کل رات سے میڈیا میں چل رہا ہے، مغربی میڈیا میں اور امریکہ میں جو چل رہا ہے کل رات سے، یہ اس کی ویڈیو ہے جس میں برطانوی بورس جانسن جو ہے وہ الگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سینکشنز لگا دیں گے، اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ یہ خبر کی تفصیل آپ کو بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ روس نے یوکرین کے دو مشرقی صوبوں کی آزادی تسلیم کر لی، مذکورہ علاقے یوکرینی علیحدگی پسندوں کے زیر کنٹرول ہے، روسی صدر نے فوج کو دونوں علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا ہے۔ پیوٹن اور یوکرینی علیحدگی پسند رہنماؤں میں باہمی امداد کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ پیوٹن نے روسی فوج کو دونوں علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے اقدامات کا حکم دے دیا۔ امریکی دفتر خارجہ اب اس کے اوپر کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کہنا ہے کہ روس کا اقدام منسک معاہدے کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ روس نے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ کیا ہے۔ ہم روس کے اس اقدام کا مضبوط اور مناسب جواب دیں گے، جبکہ فرانسیسی صدر نے بھی اقوام متحدہ سے معاملے پر فوری اجلاس بلانے کی درخواست کر دی ہے۔ ایمن میکرون جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر فوری اجلاس بلایا ہے۔ اب حالات تو یہ چل رہے ہیں کہ امریکہ اور یہ جتنا مغربی اکٹھے ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر سینکشنز لگانے جا رہے ہیں، جو کہ آلریڈی یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم بڑی ہارڈ کور قسم کے سینکشنز لگا دیں گے، اور روس نے بھی باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں ان سینکشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روس کے اوپر پہلے سے ہی بہت سینکشنز لگائی ہوئی ہیں امریکہ نے، اور اگر زیادہ ہارڈ کور قسم کے سینکشنز لگائے گا تو روس پورے یورپ کی جو گیس کی اور آئل کی سپلائی ہے اس کو بند کر دے گا، اور یورپ کی معیشت کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ یورپ کبھی بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یورپ کبھی بھی جو ہے اتنا اسٹریٹ فارورڈ روس کے سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں یورپی یونین والے بھی اور رشیا بھی۔ تو اب یوکرینی صدر اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کل سے جو مغربی میڈیا اس نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ روس نے جنگ چھیڑ دی، روس نے حملہ کر دیا، روس یوکرین میں گھس گیا، روس کی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین میں گھس گئیں، یہ کل سے مغربی میڈیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اب یہ یوکرینی صدر جو ہیں ان کا ایک نیا لیٹسٹ بیان آیا ہے، ایک پریس کانفرنس آئی ہے، ایک میڈیا ٹاک آئی، جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روس کے پہلے سے پیدا شدہ صورتحال پر عالمی رہنماؤں کے ساتھ فوری صلاح مشورے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مغرب سے واضح حمایت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، یوکرین کی سرحدیں قائم ہیں اور قائم رہیں گی۔ روس کا اقدام یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ دراصل روس نے خلاف ورزی تو تھوڑی سی کی ہے، کیونکہ یہ مشرقی یوکرین جو ہے تو یوکرین کا حصہ بے شک علیحدگی پسندوں کے کنٹرول میں تھا، اور وہاں تحریکیں چل رہی تھی، اور وہ روسی نواز جو ہیں باغی ہیں،
تو وہ تو پہلے ہی ان کے کنٹرول میں تھا، لیکن اگر دیکھا جائے اور منسک جو معاہدہ ہے اس کی خلاف ورزی تو ہے پوری دنیا کی، لیکن روس نے ان کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور ان کو علیحدہ ملک بنا دیا، اور اس میں کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے۔ امریکہ جس ملک میں بھی جائے اور نیٹو جس ملک میں بھی چاہے بغیر کسی ثبوت کے گھس جائے، جیسے کہ عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، عراق میں کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے اور نیٹو ممالک کی طرف سے کہ جی یہاں ایٹامک ویپنز ہیں اور یہاں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، عراق نے ایٹامک بم بنا لیا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، لیکن جب عراق کو گھس کر تباہ کر دیا، برباد کر دیا، عراق کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کر دیا، بچوں کو جو ہے ذبح کر دیا ایک ایسی جنگ میں جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا امریکہ کے پاس، اور بعد میں وہاں سے میڈیا نے، باقاعدہ مغربی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے جس کے اوپر آرٹیکل لکھے گئے کہ عراق میں کوئی ایٹامک ویپن نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں ملا۔ تو امریکہ اور اس کے نیٹو الائز تو جس ملک میں مرضی چاہیں گھس جائیں اور اس کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن اگر روس جو ہے وہ علیحدگی پسند جس کی تنظیمیں چل رہی ہیں جو کہ کافی عرصے سے جو ہے یوکرینی علیحدگی پسندوں کے کنٹرول میں ہیں، باقاعدہ ان کی حکومت ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنی ایک فوج بنا رکھی ہے، وہ اپنا ایک نظام چلا رہے ہیں، اگر اس کو علیحدہ ملک تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے اوپر پورے مغرب کو جو ہے مرچیں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی سچویشن ہے۔ اب سیکریٹری انتھونی بلنکن کہہ رہے ہیں criminal recognition of the so-called domestic and Luhansk People Republics as independent requires a swift and firm response, and we will take our appropriate steps in coordination with partners. کہ جی ہم سٹیپس لینے جا رہے ہیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کے۔ اس کے ساتھ سے جی فرانس کی جو ہے یہ کیا کہہ رہی ہے، کہہ رہے ہیں دی ریکگنیشن آف دا ٹو اسپارٹرز ٹیریٹریز ان یوکرین از اے بلیٹنٹ وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لاز، دی انٹیگریٹی آف یوکرین، دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف یوکرین اینڈ منسک ایگریمنٹ کہ منسک ایگریمنٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے یوکرین نے، اور ہم جو ہے مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں اور یوکرین کے اوپر ہارڈ کور قسم کی جو ہے سینکشنز لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی خبر ہے، لیکن اگر اس بات کو اس سے دیکھا جائے تو رشیا بھی اپنی ضد سے بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور جو رشیا کے میں نے آپ کو کل بھی اپنے بلاگ میں بتایا تھا کہ رشیا یوکرین کو اور اپنی جو سوویت یونین کی جو ریاستیں ہیں، رشیا کے ارادے لگتے ہیں کہ وہ ان ساری ریاستوں کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور اسی اقدام کو دیکھنے کے رشیا نے حالانکہ ایون اتنا پریشر تھا پورے مغرب کا رشیا کے اوپر، لیکن رشیا نے پھر بھی جو ہے جو کارروائی ڈالنی تھی اس کو ڈال دیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے کشیدگی کا وہی لیول ہے، اور اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور رشیا واقعی یوکرین کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو اس کا اثرات جو ہے پوری دنیا کے اوپر آئیں گے، مہنگائی کی ایک اور مزید جو لہر ہے وہ آ جائے گی، جیسے کہ کل رات اسی اقدام سے دیکھیں کہ $99 کے اوپر تیل جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ گولڈ کی جو ہے ریٹ وہ بھی بڑھ گئے ہیں۔ تو یہ اس ٹائم کی لیٹسٹ سچویشن ہے، اور عمران خان صاحب کا انٹرویو بھی جو ہے بہت کمال تھا، جس میں عمران خان صاحب نے مغرب کی ہمیشہ کی طرح دھلائی کی، اس کے بعد پھر انڈیا کی بھی دھلائی کی، اور اپنا موقف جیسے عمران خان صاحب پچھلے 3 سال سے رکھ رہے ہیں یونائٹڈ نیشن میں جو خطاب کیا، اور پھر جس طرح کشمیر پہ بات کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے وہی ایک عمران خان صاحب اس کے اوپر رویے کے ساتھ، اور بالکل جیسے ملنے کا حق ہے آج سے 20 سال پہلے اگر ہم اس طرح مغرب کے ساتھ بات کرتے اور اسی طرح لے کر چلتے اپنی خارجہ پالیسی کو، تو پاکستان ان 20 سالوں میں بہت آگے نکل چکا ہوتا، اور پاکستان کی معیشت بہت چینج ہوتی جس طرح کی سچویشن میں اب پھنسے ہوئے ہیں ہم۔ تو یہ آج کے کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔